بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تموتون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا جميعا. اللهم اجعلنا سببا لهداية محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سببا لهداية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سببا لهداية الناس جميعا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المحيا والممات. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی دنیا رحمت سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. جملہ حاضرین کی مغفرت فرما. ہمارے تمام جرائم کو درگزر فرما. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم افراد مجرم ہیں، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اتنے بڑے لقب میدان میں تیرے سامنے دست دست حاضر ہیں. اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، کوئی کارنامہ کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، مگر اللہ تو ہمارا رب ہے. ہم تجھ سے آسرا اور امیدیں باندھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا تیرے نام نہیں ہے. اللہ تیری امیدوں کو اٹھائے ہیں. یہ علماء کی جماعت بھی آئے ہیں، یہ بزرگان دین بھی آئے ہیں، یہ سفید ریش بزرگ بھی آئے ہیں. یہ پھول کے موسم میں شبنم میں اس معلومی سے کپڑے کے نیچے ہمارے ساتھ سن رات گزاری ہے. اس موسم میں بغیر چین نہیں ہے، وہ تیرے بندے تیری محبت میں اور تیرے بندے تیرے دین کی محبت میں ان کی محبت کی علامت ہی تو ہے اللہ. اس کے لئے پوچھنے کا میدان رکھنے دن سے تیرے ہیں. اللہ ان کی لات رکھ لے اور ان کے اللہ بزرگوں کی لات رکھ لے. یہ نور ستائے بیمار پڑے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یہ علماء ربانی جو بڑی ساری خدمات مدارس کی لائن سے انجام دے رہے ہیں اور حدیث کی خدمات انجام دے رہے ہیں. مختلف قسم کا مجموعہ یہاں پر آیا ہوا ہے. اے اللہ کوئی نہ کوئی تیرا ایک بندہ ضروری مجمع میں ہے جس کی برکت سے اجتماع قائم ہوا ہے. اے اللہ تو اس مجمع کو محروم نہ فرما. اے اللہ اس کی برکت سے مقصود کو قبول فرما لے. اے اللہ مایوسی سے نکال دے. آج یہ امت تیرے نبی کی مایوس ہو گئی ہے. آج یہ امت تیرے نبی کی
شیطان نے اور باطل نے اس کو مایوسی میں ڈال دیا. اللہ تو نے اس کو وقت مایوسی سے نہیں نکالا. تیرے نبی کو پیر کے دن جمعرات کے دن جب ان کے آواز میں پیش ہوتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اے اللہ اس امت کو مایوسی سے نکال دے اور اپنے نبی کا کلیلہ کروا کر دے. تیرے نبی تیرے میں محبت ہے لاڈ لے. تو نے کسی نبی کو عرش پر نہیں بلایا. اے عرش کرسی کے مالک تو نے اپنے حبیب کو اپنے پاس اپنے دربار میں بلایا. تیرے نظام کی امت کو کوئی باجو سے نہیں ہے. تیرے محبوب نہ فاتح کیے ہیں. تیرے محبوب نے کچھ تھامے ہیں. تیرے نظام کی بیٹیوں کو جواب دی گئی ہے. تیرے محبوب کی بیٹیوں سے رب کا حمل گرا ہے جو سواری سے پتھر کو گرانے لگا ہے. تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ شادیوں کے دودھ خشک ہو گیا. تیرے گھر کی بیٹیوں کو تلاش دی گئی. یہ قربانیوں سے طالب کر رہا کہ تیرے نبی کی امت آج ذلیل خوار ہو رہی ہے. اے میرے مولا اس کی ذلت کو اس طرح سے رکھتی ہے. آمین. اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں میں مبتلا ہے. ہمارے بھروسے کرنے کو جانے کی آواز آ رہی ہے. تیرے نبی دنیا میں بولوں کو جب مٹانے کی آئے تیرے نبی پر خلاف نظیر ہوتا. ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے بند ہو گئی. اذانیں ہو رہی ہیں سو رہے ہیں. سناٹا چھایا ہوا ہے. ہم سامانوں سے بھی زیادہ مدتی ہو گئے ہیں اور جانوں اس میں زیادہ متبر ہو گئے ہیں. اسی حالات میں ہمیں گھر لیا ہے. حالات میں ہمیں گھر لیا ہے. بیماریاں پھیل رہی ہیں. زنا حال ہو رہا ہے. تیاری موتیں ہو رہی ہیں. اے اللہ تو نے اپنے نبی کی امت پر اور اس انسانیت پر ہمارے دل میں وحشت پیدا ہو گئے. ہمارے دلوں میں ماں باپ کے لیے محبت نہیں. ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے محبت نہیں. تیرے نبی کے دل میں جانوروں کی بھی محبت تھی. تیرے نبی رحمت میں ظاہر ہوئے. اسے دور چلے گئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے.
میں نے تمہیں بدل لیا. ویشی نے تیرے نبی کو شہید کیا تھا. ایک ویشی نے تیرے نبی کے دربار میں آیا, ان ویشی کے دل کو بھی تمہیں بدل دیا, صفوان ابن امیہ کو بھی بدل دیا, عمیر ابن وہب کو بھی بدل دیا. ہمارے دل ویشی جیسے نہیں ہے, ہمارے دل ایسے نہیں ہے. ہمارے دلوں کو قرآن کی کسی نہ کسی درجے میں محبت ہے, دین کی محبت ہے. اس میں طلب قرآن ختم نہ کرتے, بہت ہوگا دین تو اتنا مال دین پر خرچ نہ ہوگا. ہمارا جو ویشی کی طرح سے نہیں ہے. اے میرے رب تو زیادہ جھانکتا ہے, میرے اللہ ظاہر یہ بتلا رہا ہے کہ اتنا مال تو سے روزہ کی لاج رکھ لے, یہ بے گناہ معصوم بچیاں ان کے ظلم کی لاج رکھ لے. قرآن اس میدان میں اجتماع کے اور خوشی رحمت کو ڈھانک لے. میری محبت ہاتھ اٹھنے کی لاج رکھی, تیری محبت میں ہاتھ اٹھتے ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھتے. یہ پریشانی تیرے سامنے سرکرال ہوتی ہے, کسی کالج کے سامنے یہ پریشانی سرکرال سے نہیں ہوتی. تو ہمارا رب ہے, تو مانا ہے پہلے تو اللہ ایسی پریشانی تیرے سامنے سرکار رہتی ہے. سرکار کی لاج رکھ لے, ہمارے رکھوں کی لاج رکھ لے, کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا. یہ زندگی دھوکہ ہے, ایک دن موت ہمیں پکڑ لے گی, کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا. چاہے ملک کا مالک ہو, بادشاہ ہو, چاہے مشکل میں بن رہتا ہو, موت وہاں بھی پکڑ لے گی. نہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, نہ ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. سب کچھ تیرے توسے میں ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس کے اقرار کرتے ہیں, ہم فرافان ہیں. تو اگر راضی نہیں ہوا تو کہیں بھی ہمیں کوئی ٹھکانا نہیں ملے گا. ساری چوکا دوست ہم نے دنیا کو بڑا دشمن بنایا ہے, ہماری کرتوتوں نے دشمن بنایا ہے, تو ہم سے ناراض ہے. ہمارے اعمال سے تو راضی نہیں ہے. تیرا راضی کرنا بہت ضروری ہے. اگر تو راضی نہیں ہوا تو تیرے حروف سے کوئی بچ نہیں سکتا. تیرے نبی نے سائن کے رتن میں پتھر کھا کر دعائیں دی تھی. انہیں فرمایا تھا کہ میرے دلوں کو راضی نہیں ہے تو تیرا راضی کرنا ضروری ہے. اور تو ہم سے راضی ہے تو مجھے کسی کی بھی اگر تو ہم سے راضی ہے تو یہ دنیا سے جو ستا گئے ہم سے تو اللہ ہم کو بھی ستا گیا ہے. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. انہیں تو ناراض ہے تو تیرا ہمارا موسم سے ہے. اے دلوں کو بلند دینے والے دلوں کو تیرا پوچھا ہے. اے اللہ تو اپنے دلوں کو بلند آمین. ہمارے دلوں کی ضرورت کرنا جو بڑا ہوا ہے, ضرورتوں کو چھاڑ دے.
ہمارے دلوں کے اندھیروں کو ختم کر دے۔ اے میرے مولا، اگر تو ہم سے ناراض ہے تو ہم تجھے حوالہ دیتے ہیں، تیرے نبی نے بدر کے میدان میں جو چوپڑ سنایا تھا، صحابہ نے پوری رات آنسو بہائے تھے سجدے کی جگہ۔ کی اذان ہو گئی تھی، آپ پوری رات اس امت کے لیے مانتے رہے۔ تیرے نبی کی بدر کے چوپڑ کے نیچے کی رات بھر کے آنسوؤں کا واسطہ اپنے نبی کی تیرے ہدایت کی آندھی چلا دے، ہدایت کی لہر چلا دے، ربانی لہر چلا دے، مردوں کو بدل دے، عورتوں کو بدل دے، بچوں کو بدل دے، اے اللہ بڑوں کو بدل دے، چھوٹوں کو بدل دے، لوگوں کو بدل دے، اے اللہ ہم سب کو بدل دے۔ اے اللہ ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں، دنیا میں کوئی اپنی ضرورت بھی نہیں کر سکتا تو کسی کی کیا ضرورت پوری کرے گا؟ تیرے بندے زندگی میں بہت پریشان ہیں، تمام انسانیت سب گھر رہی ہے، کوئی ان کے سبب کو ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو انسانیت بنا اٹھا لے اور اس امت پر ڈسا لے اور امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سارے بیمار ہیں جو بچے آئے ڈھیر لگ گئے، ان کو بیماری سے شفا کا فرما۔ تیرے سر کے مریض ہیں، کوئی بیماری ناممکن نہیں ہے، اے اللہ کے در بیمار کو شفا۔ اے اللہ تو دعاؤں کو محتاج نہیں ہے، تو نے دعاؤں سے بڑی بڑی بیماریاں دور کی ہیں، تو نے دعاؤں سے بڑے بڑے بگڑے کام بنائے تھے۔ یہ جو پرچہ آئے ہیں اور یہ جو مجمع ہے اور یہ جو بھیڑ جمع ہوئی ہے، یہ تجھ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے جائز ضروریات پر غور سے تکفل فرما، ان کے جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو اے اللہ بے روزگار ہے ان کو حلال روزی عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ہے اور جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں اور کسی سے اپنا حال بیان نہیں کر سکتے، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، وہ بھی تیرے بندے ہیں اور تم بھی تو نے بنائی ہوئے پیدا کی ہے، ان کے حال کو رحم فرما کر ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دے۔ برکتیں نازل فرما دے ہماری دکانوں میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، غلے میں، ہر چیز میں، ہماری اولاد میں، اللہ ہمارے اسباب میں، ہمارے سب میں برکت عطا فرما، برکتوں کا نزول فرما، برکتوں کی سہارے آسمان سے زمین سے کھڑے دے۔ اے اللہ تو نے صحابہ کی طرف جو برکتیں نازل فرمائی تو صحابہ تیری برکتوں سے منتفع ہوئے۔ آج ہماری علموں میں برکت نہیں، ہماری روزیوں میں برکت نہیں، ہماری تنخواہوں میں برکت نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم پر دبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ برکتیں تو نے روک لی ہے، جو زمین پر گناہ ہوتے ہیں برکتوں کے دروازے پر ہو جاتے ہیں، گناہ